بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھکاری سے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو؟ اس نے کہا کہ یہودی ہوں۔ آپ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مال عطا کیا اور اس کا ٹیکس معاف کر دیا، اور اپنے عامل کو لکھا، اسے اور اس جیسے ضعیف افراد کو دیکھو۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ اس کی جوانی کی کمالی حاصل کرو اور بڑھاپے میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے لیے کافی وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کر دیا، یعنی زکوٰۃ سے نہیں بلکہ صدقہ خیرات سے بھی اس کو دیا۔ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کیا کہ وہ غیر مسلم بادشاہوں اور اپنے حکام کے معاملات سے تنگ تھے۔ انہوں نے اسلام کا وہ ہمدردانہ رویہ دیکھا جو انہیں اپنے حکمرانوں سے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جبراً اور خوف کے بغیر خوشی خوشی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، خصوصاً جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیکسوں میں انہیں بہت سی چھوٹ اور رعایت دی جا رہی ہے۔ اس طرح اسلام نے انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کے دروازے کھول دیے، خصوصاً کمزوروں، فقیروں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو مراعات سے نوازا گیا۔ اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں نے ساری دنیاوی زندگی آسان پائی، چنانچہ مختلف قومیں رغبت اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسلام کے بلند اخلاق کی ایک قابل ذکر مثال یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ہیرا کے باشندوں سے یہ معاہدہ کیا، جس میں پہلا معاہدہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص کمائی کے قابل نہ رہے، دوسرا وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے، تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے، اور چوتھا یہ تھا کہ مالدار فقیر ہو جائے، پانچواں وہ ایسا بھکاری بن جائے کہ اس کے دین والے اس کا صدقہ دینے لگیں۔ اسے جزیہ معاف ہے، اور نہ صرف اسے بلکہ اس کے کنبے کو بھی مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائیں۔ اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ جب شاہ روم ہرقل نے اسلامی لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس وقت عساکر اسلام کے مرکز مختلف جگہوں پر تھے اور مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور غیر مسلموں کو بھی بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جب وہ ہرقل بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمام قوتیں اس معرکے پر مرکوز کر دیں۔ یہ تمام صورتحال اسلامی لشکروں کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے شام کے فتح کیے ہوئے شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ ان کے شہر کے باشندوں سے جو جزیہ تم نے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو، اور ان شہروں کے باشندوں کو لکھا، ہم نے تمہارا مال تمہیں واپس کر دیا، کیونکہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے مقابل بہت سارے لشکر جمع کیے گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہماری شرط یہ تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس وقت ہم تمہاری حفاظت کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ ہم اب بھی اپنی اسی شرط پر قائم ہیں۔ چنانچہ حکومت کے خزانے سے بہت سارے اموال ان شہر کے باشندوں کو واپس کر دیے گئے۔ ان شہروں کے غیر مسلم لوگوں نے مسلمانوں کے سربراہان کے لیے مدد اور برکت کی دعائیں مانگتے رہے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہمارے پاس واپس لائے اور آپ کو روم اور اس کے حکمرانوں پر فتح عطا فرمائے۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کو شام اور فلسطین سے نکال دیا
तो वहाँ ईसाई बाशिंदों ने रोमियों के इक़्तिदार पर मुसलमानों के इक़्तिदार को तरजीह दी। जब इस्लामी लश्कर वादी उर्दन पहुंचा और वहां हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर की साफ़बंदी की तो उन शहरों के ईसाइयों ने आपको लिखा, मुसलमानों, रोमी अगरचा हमारे दीन पर हैं, लेकिन तुम हमें उनसे ज़्यादा महबूब हो। तुम हमारे हकूक़ बेहतर अदा करते हो। तुम पर हम ज़्यादा मेहरबान हैं। हम पर जुल्म करने से गुरेज करते हो, इसलिए तुम्हारी हुकूमत बेहतर है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि रोमी हमारे इक़्तिदार और हमारे घरों पर मुसल्लत हो चुके हैं। मुसलमान हमेशा एक ऐसी कौम रहे हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करते थे और मुसलमान भी हमेशा उनकी मदद किया करते थे और उनके लिए दुआएं किया करते थे, जिस तरह रोमियों ने मुसलमानों के लिए दुआ की। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आपसे इल्तिजा है कि अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें ताकि हम इस दुनिया में कामयाबी के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें। आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें।